ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پوری دنیا میں جو اسلام کی بہاریں ہیں, یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دین لیا, ان سے تابعین نے, تبع تابعین نے اور بزرگان دین نے بے پناہ کوششیں کی, دعوت و تبلیغ کا کام کیا, اسفار کیے, اپنے وطن کو چھوڑا, دور و دراز کے علاقے میں پہنچے. خاص طور سے بر صغیر کے چپے چپے پر بزرگان دین کا احسان ہے. آج جو آسانی کے ساتھ ہم تک دین پہنچا ہے, اس کے پیچھے بزرگوں کی کڑی محنت ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام کچھ بزرگوں کو قوالوں کے ذریعے, خطیبوں کے ذریعے تو بہت اچھے سے جانتی پہچانتی ہے, ان کے ایام کو مناتی ہے, ان کے آراس کی تاریخیں, ان کی ولادت کی تاریخیں, جبکہ ان سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر دین کا کام کرنے والے ایسے بھی بزرگ ہیں کہ جن سے عوام کا ایک بڑا طبقہ ناواقف ہے, بلکہ بہت سارے اہل علم بھی ان کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے. آج 22 ربیع الاول ہے اور آج ہندوستان کے ایک عظیم عالم دین, بلکہ یوں کہیے کہ ہندوستان میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یعنی احادیث کریمہ کو لانے والے, اس کی ترویج و اشاعت فرمانے والے سب سے پہلے بزرگ حضرت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا 395 سالہ عرس پاک ہے. جی ہاں, آپ کی ولادت دہلی میں ہوئی. آپ کے والد ماجد شیخ سیف الدین سے آپ نے ابتدائی کتابیں پڑھی, پھر مکہ المکرمہ پہنچے. جس زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہندوستان میں, آپ نے دور اکبری بھی دیکھا, جہانگیر بھی دیکھا, دور شاہجہاں بھی دیکھا. آپ کے دور میں کئی سارے فتنے تھے, دین الہی کا فتنہ بھی تھا, اور مہدوی تحریک جو اس وقت جنوبی ہند میں پائی جاتی ہے, سعید جون پوری کی تحریک, وہ بھی زوروں پر تھی. آپ حصول علم کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے اور شیخ عبد الوہاب متقی رحمہ اللہ سے آپ نے علم دین حاصل کیا. آپ نے مکہ المکرمہ میں رہ کر حضرت شیخ عبد الوہاب متقی رحمہ اللہ کی صحبت میں 3 سال رہ کر علم دین حاصل کیا, اور پھر وہاں سے اس زمانے میں آپ کے خیالات میں کچھ تبدیلی آئی اور آپ نے مذہب حنفی کو چھوڑ کر مذہب شافعی کو اختیار کرنے کا سوچا. آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں حنفیت کو ترک کر دوں اور شافعیت کو اختیار کروں. جب اس کا علم آپ کے شیخ کو ہوا تو آپ نے سیدنا امام اعظم کے مناقب پر ایسا پرتاثیر خطبہ ارشاد فرمایا, ایسا جامع خطبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے خیالات بدل گئے اور آپ پوری طرح مذہب حنفی پر سختی سے قائم ہو گئے. چنانچہ حدیث, تصوف, فقہ حنفی اور حقوق العباد کی اعلیٰ تعلیم در حقیقت شیخ عبد الوہاب متقی کے قدموں میں آپ کو حاصل ہوئی. جب علم و ادب کے سارے وادیوں کو سیر کرنے کے بعد شیخ عبد الوہاب متقی نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو ہندوستان جانے کی ہدایت فرمائی کہ آپ جاؤ, آپ کی والدہ, آپ کے بچے ہندوستان میں پریشان ہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو واپس آتے وقت آپ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا پیراہن مبارک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو عنایت فرمایا. آپ ہندوستان تشریف لائے, مدرسہ قائم فرمایا. ملک کے چپے چپے سے دین کی طلب کرنے والے, علم کی چاہ رکھنے والے آپ کی بارگاہ میں پہنچتے اور سیراب ہوتے, اور آپ نے پوری زندگی گوشہ نشینی اختیار کی. سلاطین یا ارباب حکومت سے آپ کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا, اور ایک گوشہ تنہائی میں رہ کر آپ نے حدیث کی اتنی جامع خدمت انجام دی کہ جسے بھلایا نہیں جا سکتا ہے. آپ اعلیٰ درجے کے متقی, پرہیزگار, عالم دین, شریعت و سنت پہ استقامت سے ڈٹے رہنے والے, دین کی خدمت فرمانے والے, اور ایسے پائے کے بزرگ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 مرتبہ آپ نے خواب میں زیارت کی. اور جتنا عرصہ آپ حرمین شریفین میں رہے, کبھی آپ نے پیر میں چپل استعمال نہیں کی, ننگے پیر رہتے. یہ ادب ہے آپ کا. اور آپ کی ایک دعا جو آپ کی کتاب اخبار الاخیار میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس طرح دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں. میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہیں.
یعنی میری بری نیت کی وجہ سے وہ سارے اعمال خراب ہو گئے، یہ آپ کی عاجزی ہے۔ فرماتے ہیں البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض تیری ہی عنایت سے اس قابل اور اس لائق ہے، اور وہ یہ کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایتی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہو؟ اس لیے اے ارحم الراحمین، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہیں جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو درود و سلام پڑھے اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ کبھی ٹھکرائی نہیں جائیں گی۔ یہ دعا آپ کی اخبار الاخیار صفحہ نمبر 626 پر ہے۔ آپ نے 100 سے زائد کتابیں بھی لکھی ہے، جن میں مشہور کتاب اشیعات اللمعات، لمعات التنقیح، اخبار الاخیار، مدارج النبوہ، ما ثبت بالسنہ، اور بھی کئی کتابیں آپ کی ہے۔ اور یقین جانیے کہ ہندوستان میں علم حدیث کی ترویج و اشاعت میں آپ سے بڑھ کر کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ آج جو حدیث کے جھوٹے دعوے دار گھومے پھر رہے ہیں، حدیث پر قبضہ جمانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے بڑوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبد الرحمن مبارک پوری ترمذی کے مقدمے میں لکھتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان پر احسان فرمایا کہ بعض علماء ہند کو اس علم سے نوازا، جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفا ہجری 1052، یہ پہلے شخص ہیں جو ہندوستان میں یہ علم لائے اور یہاں کے باشندگان پر اچھی طریقے سے اس علم کا فیضان کیا۔ پھر ان کے صاحبزادے شیخ نور الحق، انہوں نے اس کی خوب اشاعت فرمائی۔ اسی طرح آپ کے بعض تلامذہ یعنی شاگرد بھی اس میں مشغول ہوئے، لہٰذا جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اجر ملے گا، اور اس کے بعد والوں کو جنہوں نے عمل کیا ان کو بھی اجر ملے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان میں عرب جا کر علم حاصل کر تشریف لائے اور مسند حدیث کو بچھایا، اور پورے ہندوستان میں آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان یعنی حدیث پاک کو عام فرمایا۔ آج جتنی درسگاہیں بر صغیر میں ہیں، یقیناً ان سبھوں پر حضرت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی قادری حنفی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے۔ آج ان کا 395 صدقہ پیش کریں اور اس کا ایصال ثواب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں پیش کریں 94 سال کہ اللہ یہ تیرے مقبول محبوب بندے کہ ان کی کہ بارگاہ جن میں کے ذریعے دین کا اتنا بڑا کام ہوا، ایصال ثواب ان کی بارگاہ میں میرا یہ نذرانہ ہے، اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا اور ان کے ذریعے ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیں۔ انشاءاللہ ان کے فیضان سے آپ سب مالا مال ہوں گے۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، ان کی سیرت کو یاد رکھیے، ان کی تاریخ کو یاد رکھیے۔ جو لوگ بزرگان دین سے جڑے ہوئے رہتے ہیں وہ کبھی گمراہوں کا شکار نہیں ہوتے، بد مذہبیت کا شکار نہیں ہوتے، اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب سے پھسلتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگان دین سے، اپنے بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔